میں انشاءاللہ گفتگو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان 22 کروڑ، ہندوستان 25 کروڑ، بنگلہ دیش 20 کروڑ، آس پاس کے قرب و جوار کے علاقے برما وغیرہ کو شامل کیجیے آپ، جہاں جہاں ان کا فیض پہنچا ہے، تو دنیا کی 1/3 آبادی نے مسلمانوں کی جس ذات سے فیض حاصل کیا ہے وہ خواجہ پاک ہے۔ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت 1 تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ تک ہندوستان کا مسلمان اپنی بساط بھر وہاں موجود ہوگا، اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس کا تصور کہیں اور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ صرف خواجہ نہیں ہے، خواجہ بناتے بھی ہیں۔ خواجگی ان کے در سے ملتی ہے، لاکھوں افراد نے ان کے در سے فیض حاصل کیا ہے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ اس لیے بلا تاخیر میں پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ قاری سیف اللہ صاحب ماشاءاللہ یہ 4 مہینے سے مسلسل خدمت کر رہے ہیں، رمضان میں بھی 6-7 مہینے ہو گئے، ابھی کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ تو آج ان کا آخری پروگرام ہے، الوداعی پروگرام۔ چونکہ یہ منگل کو بدھ کو جا رہے ہیں، اس لیے میں نے 2 روز پہلے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ انہیں الوداع بھی کریں اور ان کی تلاوتوں سے فیضیاب بھی ہوں، جو روح کو چھوتی ہے اور قلب کو ورماتی ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم حرم پاک کی تلاوت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ انہیں مزید ترقیوں سے نوازے اور اپنے فضل خاص کے ذریعے سے انہیں مزید سوز درود درد دل عطا فرمائے۔ وہ آ رہے ہیں اور بلا تاخیر تلاوت قرآن عظیم سے ہماری اس محفل کا آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان اللہ۔ لست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة
سبحان اللہ. وما أدراك ما العقبة سبحان الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة يلد ولم يولد سبحان اللہ. سبحان اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات اس کا خیال رکھیں کہ جب قرآن عظیم تلاوت کیا جا رہا ہو تو آپ نظر نہ پیش کیا کریں. یہ حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. خاموشی سے سر جھکا کر کے سننا واجب ہے. اگر اس درمیان میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف. تشریف لائیے. قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے. شروع میں ہاں اور مقرر تقریر کر رہا ہو تو اس کو بھی نہ دیجیے گا. صرف نعت خواں حضرات کو، وہ بھی نعت خواں جو طلب نہیں کرتے ہمارے قاری صاحب کی طرف سے، جن کی خواہش نہیں ہوتی ان کو ضرور دیجیے. شروع میں میں نے اس مسجد میں اس کو بھی روکا تھا، لیکن اب یہ عموم بلوا ہو گیا ہے اور مفتی صاحب بتائیں گے کہ جب عموم بلوا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جواز کا حکم دینا پڑتا ہے. سمجھا آپ نے؟ مجھے یاد ہے کہ 1976 میں جب ہمارے پاس مسجد نہیں تھی تو ایک جلسہ ہم نے کیا تھا فری ٹریڈ ہال میں، اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ لوگ مقرر کو رقم اچھال رہے ہیں. تو میں نے جلسے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ خدارا ہم نے مقررین کے لیے بہت معقول انتظام کر رکھا ہے. معقول نہیں، معقول عین سے سمجھا آپ نے. تو یہاں آپ لوگ یہ تماشا نہ کریں، اس لیے کہ وہاں بھی ہوتے ہیں، غیر مقلد بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے سارا عشق رسول جو ہے اسی کام کے لیے ہے. تو منع کیا ہم نے. مقرر صاحب نے انتہائی جارحانہ انداز سے کہا کہ لوگ مجھے دیتے ہیں، ان لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے. اس کے بعد سے میں نے منع کرنا چھوڑ دیا، سمجھا ہم نے. لیکن یہ میری مسجد ہے الحمدللہ، اہل تقوی کی مسجد ہے. یہاں میں جس طرح چاہوں گا ویسے ہی کروں گا. اس لیے خدا را جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو تو اس وقت کچھ نہ دیجیے. بعد میں چاہیں تو آپ ہزاروں دے دیں نذرانے کے طور پر. ہاں نعت خواں وہ عموم بلوا ہو گیا ہے،
اس لیے ان کو ضرور دیجیے. اور میں اس سلسلے میں آپ کو نہیں روکوں، منع نہیں. میرے ایک دوست ہیں قاری اسماعیل صاحب، آپ نے سنا ہوگا، وہ پہلے نعت خواں ہیں برطانیہ کے اور بہت عظیم الشان نعت خواں. وہ نہیں آتے اسٹیج پر، اب مجھ سے ناراض ہیں، کہتے ہیں آپ نے تو روک دیا، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، اگر میں یہ تبرعات قبول کرتا تو میں ہی ہوتا. خیر، تو بہرکیف اس بات کا خیال رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تو آداب قرآن کا مکمل ملحوظ رکھیں. انشاءاللہ قاری صاحب بلا کی نعت ابھی نہیں سنیں گے، ابھی ان کا وقت نہیں آئے گا، ابھی تشریف رکھیں، وہیں بیٹھے رہیں اور ذرا کچھ اور لوگ آ جائیں. تو آج یہ ایک منقبت پڑھیں گے جو میں نے لکھی ہے اور آنسوؤں کی روشنائی سے لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں میرے واردات بھی ہیں. وہ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ، میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے. اب میں ایک ایسے شخص کو نعت پڑھنے کے لیے آواز دوں گا جو ہماری مسجد کا بہت محسن ہے. وہ دیکھیے، اذان بھی انتظام میں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اذان سے روح تازہ ہوتی ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، لوگ مائل ہوتے ہیں عبادت کی طرف. اور آقائے دو جہاں نے جناب بلال سے تو یہ بھی فرمایا تھا، ارحنا یا بلال، اذان دے کے مجھے آرام دو، تسکین دو. بہت پابندی سے 15 منٹ پہلے اذان دینے سے آ جاتے ہیں ہمارے حاجی ریاض صاحب اور اذان دیتے ہیں پابندی سے. اس طرح سے کم از کم ہماری مسجد اس جھگڑے سے محفوظ ہے، جس نے چاہ دے دیا، جس نے چاہ اٹھا لیا لاؤڈ اسپیکر. اور بعض جگہوں میں جنگ ہوتی ہے اس کے لیے، اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ وہ ان کی کلام کا آپریشن ہونے والا ہے، وہ آ جائیں اور ایک نعت شریف پڑھ دیں اور آپ دعا کریں ان کا آپریشن کامیاب. آ جائیے ماشاء اللہ. کھڑے ہو کے یہاں بیٹھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، ہم جو تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ قاری صاحب مدینہ پاک جا رہے ہیں تو ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی سب کو وہاں جانا نصیب کرے. ہم بھی مدینہ جائیں گے، ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی کریمنا صلی جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ان کو جو دیکھا باندھتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے ان کو بھی دیکھا جو بانٹتے، ہم نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا مگر میرا ان سے ہے واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی اللہ کی آنکھوں کو شفا حضرات گرامی، حضرت علامہ ارشد مصباحی ہمارے نوجوانوں کے بہترین قائد ہیں، اور ان کی موجودگی سے ہماری مسجد میں خطابت اور قیادت مکمل ہو گئی ہے۔ میں پرانوں کا نمائندہ ہوں، اپنی عمر کے لوگوں کا، یہ اپنی جنریشن کے نمائندے ہیں، اور بے لوث ماشاءاللہ جب بھی کوئی دینی ضرورت ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، تو بغیر کہے یہ طلباء کو بھی خطاب کرتے ہیں اور عوام کو بھی، خاص طور پہ وہ ایام جن ایام کی یاد بنانا ہمارے مسلک کی خصوصیت ہے، ان کا اہتمام کرتے ہیں یہ۔ میں ان سے کہوں گا تھوڑی دیر کی تشریف لائیں اور
خواجہ اعظم کی بات میں اپنا وقت حضرت کو عطا فرماتا ہوں. میرا وقت ہے علامہ جمیل رضوی صاحب کو 10 منٹ رکنا ہے. تو بڑی مشکل سے وہاں اٹھا کے بیٹھا آ جائیں چلنے کے لیے بھائی کچھ لوگ اور آ جائیں گے. استغفر اللہ اتنی خوشامد ہے یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ جمیل احمد صاحب رضوی. بس تھوڑی سی اس لیے آپ شروع ہوتے تو آپ روکنا نہیں. تیاری اسی لیے تو کرتے. چلیے ایک تقریباً الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد عالم حضرت نے فرمایا کہ ولایت اور کرامت کے اوپر میں کچھ بولوں. میں نے جو آیت پاک پڑھ دی ہے اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا. دیگر مخلوقات میں اور انسان میں ایک وجہ فرق یہ ہے کہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند اور ستارے، یہ جانور، یہ درخت، جتنے بھی مخلوق ہیں، اللہ نے جس کو جو بنایا وہ اسی حال پر ہے، اسی حیت پر ہے، اسی صفت پر اور اسی کیفیت پر ہے، اور وہ اس پہ راضی ہیں. جس مخلوق کو جو کچھ بنا دیا، بلکہ اس کو کہیں کہ وہ مجبور ہیں تو حق ہے کہ وہ اپنے حال سے، اپنے مقام سے بڑھ نہیں سکتے. ہر مخلوق اپنے وجود پر مطمئن ہے، اس پر راضی ہے، اپنی حد پر قائم ہے. ہاں ایک ہستی ایسی ہے حضرت انسان کی کہ اس کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے. یہ اپنے مقام سے، اپنی حالت سے آگے بڑھنے کا داعیہ رکھتا ہے. اس کو ہر وقت اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ آگے بڑھے. تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، اور انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے. حالانکہ جب کائنات کے کینوس پر اور نقشے پر انسان کے وجود کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرہ بھی کیسا ہے کہ اپنے وجود میں پوری ایک کائنات ہے.
یہ پورا صحرا ہے، یہ ذرہ نہیں ہے بلکہ یہ صحرا ہے، یہ قطرہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ایک دریا ہے، یہ قلیل ہوتے ہوئے بھی عظیم بننے کا حوصلہ رکھتا ہے، یہ حقیر ہوتے ہوئے بھی عظیم تر بننے کی قوت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بننا چاہتا ہے نا، یہ اپنے اندر قوت تسخیر کا مادہ رکھتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی صفت کے ساتھ اور اسی امتیاز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ یہ تقویم کیا ہے؟ یہ اس کے حروف اصلیہ جو ہے قاف و میم، قوم یا قوام، اس سے بنا ہے۔ اس کے بہت سے معنی اور تراجم کیے گئے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اقامت، تقویم کے ساتھ، اور اسی مادے سے اقامت کا لفظ ہے، اور یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اقامت صلاۃ کے لیے، ہے نا، اقامت صلاۃ کے لیے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ نماز پڑھنا اور اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا تمام شرائط کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، تمام لوازم کے ساتھ، تمام حقوق کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، تمام ضروریات کے ساتھ نماز پڑھنا، ہے نا؟ کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، نماز کو نماز کی طرح سے پڑھنا، جس میں تمام شرائط پائے جائیں، تمام واجبات پورے ہوں، تمام اس کی شرطیں مکمل ہوں، اس کے تمام آداب کو ادا کیا جائے۔ تو اقامت اور تقویم کے مفہوم کو صرف ایک آئیڈیا لینے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھیں، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اقامت تخلیق، اس آیت پاک میں تخلیق کی اقامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہے نا، کہ جس کے بل بوتے پر یہ قطرے سے دریا بننے تک، ہے نا، ذرے سے صحرا بننے تک، صحرا کے مقام تک، اور ذلیل سے عظیم بننے تک، حقیر سے قوی بننے تک، اور محدود سے لامحدود ہونے تک، محدود سے بولو لامحدود بننے تک، یا اس مقام کو پانے تک کی جتنی صلاحیتیں، جتنی شرائط ہیں اس کے، اور جتنے اس کے آلات ہیں اور اسلحے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسان کے وجود کے اندر رکھ دی ہے۔ انسان بے پناہ ہے، بڑا عظیم ہے انسان۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آنکھوں سے، نظر، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت نظر عطا فرمائی ہے وہ 3,68,000 اجزاء ہیں اس کے۔ کتنے؟ 3,68,000 قوتیں ہیں اس کی، پاورز۔ صرف ایک قوت آپ کی نگاہوں میں کام کرتی ہے، صرف 3,68,000 قوتوں میں سے، جز میں سے، پاورز میں سے صرف ایک قوت ہے جو آپ کی نگاہوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بقیہ 3,67,999 قوتیں بالقوت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں صلاحیتیں۔ انسان کس حد تک جا سکتا ہے؟ ایک کے بعد دوسری آنکھ اگر کھل جائے، دوسری آنکھ کھل جائے، اگر اس کو ولایت کا مقام ہم کہیں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ولی یہ کہتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری نظر
اٹھتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے؟ سبحان اللہ. مکتوبات لوح محفوظ تک. اور جب میری نظر اٹھتی ہے تو کس شان سے کہ تمام اللہ کے شہر میری نگاہوں کے سامنے. ایک سے دوسری آنکھ کھل جائے تو, دوسری قوت اگر عمل میں آ جائے تو انسان کی قوتوں پہ. مجھے ڈاکٹر اقبال کا ایک مقام یاد آ رہا ہے, بس میں اس کو اختصار سے عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال ان کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک بڑا مشہور, آپ نے لفظ یقیناً سنا ہوگا, خودی کا ہے نا. ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ خودی یا تصور خودی یا نظریہ خودی, یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے انسان کے بارے میں قوتوں کا ذکر کیا نا, کہ اگر آپ ان قوتوں کو پانا چاہیں, ان مقامات سے گزرنا چاہیں, ڈاکٹر اقبال کے یہاں اسی کو خودی کہتے ہیں, ہے نا. اقبال کے یہاں اسی کو وہ لوگ خودی, اور خودی کیا اشعار پڑھے جائیں انسان تو کیا ڈاکٹر اقبال اختصاراً, چونکہ حضور سیدنا خواجہ اعظم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کی محفل ہے, ان کے حوالے سے بات کرنی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے قوت ضروری ہے اور قوت کا سرچشمہ خودی ہے. زندگی کے لیے قوت ضروری ہے. اگر آپ توجہ سے سنو, یاد رکھیں تو یہ پیغام بھی ہے, دعوت بھی ہے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. زندگی کے لیے قوت ضروری ہے اور قوت کا سرچشمہ خودی ہے اور اس کا رہنما عشق ہے. اس کا رہنما عشق ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کھانے پینے والا عشق, یہ مادی عشق, یہ حیوانیت اور شہوانیت اور شیطانیت کا مرقع نہیں. اختصاراً ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ ان مقامات کو پانا چاہیں تو کسی ایسے صاحب نظر سے والہانہ وابستگی, ایسے صاحب کمال سے, مرد حق سے, مرد آزاد سے, بندہ مومن سے والہانہ وابستگی جو مقام رسالت سے شناسا ہو, جو مقام رسالت سے, بس 2-3 جملوں میں بات مکمل. اگر آپ خودی کی راہوں میں آگے بڑھنا چاہیں اور آپ اپنی حقیقت کو پانا چاہیں, آپ کو ولایت کو سمجھنا چاہیں اور آپ بلند ترین مقامات کی طرف سفر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ایسے مرد صالح کا, اقبال کی زبان میں مرد آزاد کا, ہے نا, مرد حق کا, بندہ مومن کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ والہانہ وابستگی, ہے نا, بے پناہ عشق اس کے ساتھ. جو زندگی, قوت, خودی اور عشق بتایا نا, یہ عشق اس مرد حق کے ساتھ وابستگی کا عشق ہے, تعلق فنائیت کے درجے میں, جو مقام رسالت سے شناسا ہو اور مقام رسالت کا آداب آشنا ہو اور شریعت پر عامل اور کامل ہو اس کا, بس اب آپ اس راہ پر چلیں. وہ کہتے ہیں اقبال کی تشریحات میں بھی بڑا تماشا ہو رہا ہے نا, لوگ ظلم کرتے ہیں نا. اقبال کو سمجھنا آسان نہیں ہے نا, صرف اس کے 2-4 شعر پڑھ کر کے آپ اگر اس کی شاعری کو سامنے رکھیں تو ضروری ہے کہ اس کے خطوط بھی آپ سامنے رکھیں جس میں اس نے تشریحات کی ہیں اور ان کے ملفوظات وہ بھی پیش نظر ہوں, ملفوظات بھی ان کے پیش نظر ہوں. اور پھر اس سے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ معمولات ان کے, وہ زندگی میں خود کرتے کیا تھے, ہے نا. آج تو اگر ہم کسی آستانے پہ جائیں نا, ولی اللہ کا نام لے اور دن منائے تو اسے فوراً شرک, بدعت اور غلط قرار دے دیا جاتا ہے نا. ڈاکٹر اقبال
اپنی ابتدائی حیات سے لے کر کے اخیر دور تک اہل اللہ کی بارگاہ میں ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں. جب انگلینڈ کا سفر کیا تو پہلے دہلی پہنچے, بارگاہ نظام المشائخ میں حاضری دی, ہے نا. اور جب بیٹے کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے تو ڈاکٹر اقبال نے سرہند کا سفر کیا. سرہند گئے وہاں پر, اور وہاں جا کر کے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے, اور ساتھ میں یہ عہد کیا کہ اللہ پاک جب بیٹا دے گا تو میں اس کو لے کر کے اس آستانے پر آؤں گا, حضرت مجدد الف ثانی کے مزار پر, ہے نا. اور جہاں رہتے تھے وہاں پر تم آستانہ داتا صاحب کا, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کیا فرماتے ہیں, سید حجویر مخدوم امم مرقدے او پیر سنجر را حرم, مرقدے او پیر سنجر را حرم, جس کا مرقد خواجہ اجمیر کے لیے حرم کا مقام رکھتا ہے نا, جہاں سے خدا کی معرفت اور علم ملتا ہے, عرفان ملتا ہے, جہاں سے خدا رسی کی منزلیں جہاں سے دستیاب ہوتی ہیں وہ. اور حضرت نظام المشائخ کے بارے میں خود فرمایا کہ تمہارا آستانہ میرے لیے حرم ہے. یہ تو خواجہ پاک کے حوالے سے کہا تھا نا کہ خواجہ اعظم کے لیے داتا گنج بخش کا آستانہ جو ہے حرم کی طرح سے ہے, اور اپنے لیے خود کہتے ہیں کہ نظام پاک کا آستانہ میرے لیے حرم ہے, اور خود قوم مسلم کو دعوت دیتے ہیں. کیا دعوت دیتے ہیں؟ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے, اے انسان, اے مشتے خاک, اگر تو اپنے وجود کو کیمیا بنانا چاہتا ہے تو کیا کر, بوسا زن بر آستانے کا مجھے, اہل اللہ کے آستانوں سے وابستہ ہو جاؤ. ان کا آخری اردو میں جو شعر انہوں نے کہے ہیں میں آپ کو سنا کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں یہ گوہر نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں. تقریر سن لی آپ نے, زبردستی کروائی. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں, ہے نا. میں اس گلشن کا بلبل ہوں جو بھی پیدا نہیں ہوا ہے, اور جب یہ پیدا ہوگا تو یہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے, سمجھا آپ نے. اس لیے بلبل خود, مور خود باغ میں اپنی فضا خود پیدا کرتا ہے. یہ ہمیں پیدا کرنا ہے, اس بات کے انتظار میں کہ وہ گلشن ہو تو میں چہکوں. ہمیں چہکنا ہے, ماحول سازگار ہو یا نہ ہو. پوری تقریر خلاصہ یہ اقبال کی زبان ہے, من بندے آزادم عشقت غلام من, عشقت امام من, من بندے آزادم عشقت امام من, عشقت امام من اقلس غلام من, اقلس غلام من. حضرات گرامی, اب میں حضرت علامہ منور عتیق صاحب کو زحمت خطاب دینے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ منقبہ سماعت فرما لیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر وہ خطاب کریں گے. آئیے. صلی اللہ علیہ اب یہ منقبت پڑھنے جا رہے ہیں, جو چاہیں نظر کریں, آپ کو حق ہے جتنا سے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ سرکار کی عطا ہے خواجہ تیری گلی میں سرکار کی عطا ہے خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے منگتوں کو سب ملا ہے خواجہ تیری گلی میں سرکار کی عطا ہے ملتا ہے خاک ساروں کو احترام یہاں پر ملتا ہے خاک ساروں کو احترام یہاں پر ہوتا نہیں ہے کوئی ہوتا نہیں ہے کوئی رسوا تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے پاتا ہے ہر سوالی اپنی مراد در پر پاتا ہے ہر سوالی اپنی مراد در پر پوری ہے ہر تمنا پوری ہے ہر تمنا آقا تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے غربا و آل حاجت حاضر ہے آستان پر غربا و آل حاجت حاضر ہے آستان پر سب کو ملا ہے حصہ سب کو ملا ہے حصہ خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے اقطاب و اولیاء ہیں سب فیض یاب در پر اقطاب ہے سب کو رتبہ خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے خواجہ کتب فریدو نظام و چراغ دلی خواجہ کتب فریدو نظام و چراغ دلی سب نے لگایا ڈیرا سب نے لگایا ڈیرا خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے اکبر شہاب اور جہانگیر التمش بھی اکبر شہاب اور جہانگیر التمش بھی نظریں گزارتے ہیں
شاہ تیری گلی میں نظریں گزارتے ہیں، شاہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے، شاہ جہاں بھی حاضر باعجز و التجا ہے، شاہ جہاں بھی حاضر باعجز و التجا ہے، قدموں میں تاج رکھا شاہ تیری گلی میں، قدموں میں تاج رکھا شاہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، اورنگزیب بھی تھے ادنا، اورنگزیب بھی تھے ادنا غلام تیرے، اورنگزیب بھی تھے ادنا غلام تیرے، سلطان تیری گلی میں، دارا تیری گلی میں، سلطان تیری گلی میں، دارا تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، تاریکیوں میں تیرے عرفان کا نور چمکا، تاریکیوں میں تیرے عرفان کا نور چمکا، حقانیت کا جلوہ، حقانیت کا جلوہ، خواجہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، ہندوستان کو تو نے وعدہ کا نور بخشا، ہندوستان کو تو نے وعدت کا نور بخشا، توحید کا اجالا، توحید کا اجالا، خواجہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، حاضر ہوا کریں گے تا حشر اہل ایمان، حاضر ہوا کریں گے تا حشر اہل ایمان، لے کر دلوں کا تحفہ، لے کر دلوں کا کاسہ، خواجہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، ہر مضطرب کو تسکین ملتی ہے تیرے در پر، ہر مضطرب کو تسکین ملتی ہے تیرے در پر، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، خواجہ تیری گلی میں، منگتوں کو سب ملا ہے، دنیا کے تاجور بھی عظمت کے معترف ہے، دنیا
کے تاجور بھی عظمت کے معترف ہے، شاہوں کا سر جھکا ہے، شاہوں کا سر جھکا ہے، خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے، خوش بختیوں کا تمغہ لے کر کے جا رہا ہے، خوش بختیوں کا تمغہ لے کر کے جا رہا ہے، آیا تھا ایک بھکاری، آیا تھا ایک بھکاری، روتا تیری گلی میں آیا تھا ایک بھکاری، روتا تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے، سیف و قمر ہو حاضر ایک ساتھ تیرے در پر، سیف و قمر ہو حاضر ایک ساتھ تیرے در پر، پوری ہو یہ تمنا، پوری ہو یہ تمنا، خواجہ تیری گلی میں منگتوں کو سب ملا ہے۔ حضرات، بعض لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی تقریر کروں، لیکن وقت بہت ہو جائے گا۔ 6 رجب خواجہ پاک کا اصل دن ہے، اس لیے اگر میری تقریر سننا چاہیں، صرف میری، تو 6 رجب کو آئیے۔ میں انشاءاللہ ان کی حیات کے مختلف گوشوں پر منگل کی رات کو دیکھنے پر خادم ہیں نواز بھائی، آپ کی خواہش زیادہ تھی، آپ سب کو لے کے آئیں کہ میں تقریر کروں انشاءاللہ بھرپور کروں، لیکن آج وقت بھی نہیں ہے، اور اگر میں شروع کروں تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مہمان ہوتے ہیں تو میں تقریر نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس روز ہی وہ ہوگا، ٹیوزڈے منگل کو 12 تاریخ کو منگل کو آپ لوگ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ اس کو تقریر کروں گا۔ آج حضرت مولانا کو سننا ہے۔ حضرات، ان کو اس لیے میں نے زحمت دی ہے کہ ابھی یہ تازہ قبہ بیضا کی زیارت سے واپس آئے، اور صرف اجمیر مقدس نہیں، ان کے در سے فیض یافتہ جتنے بھی آستانے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنی عظیم خواہش کے مطابق حاضری دی ہے، اور عالم یہ ہے کہ دیتے ہیں وعدہ ظرف صدقہ دیکھ کر۔ مجھے امید ہے کہ ظرف بھی وسیع ہے، اور دینے والا تو بہرے نامگنا، نہ معلوم انہوں نے اپنے ظرف میں کیا کچھ حاصل کیا ہوگا اور وہاں سے کتنا ملا ہوگا۔ حضرت گرامی، حضرت علامہ منور عطیق صاحب تشریف لا رہے ہیں، خواجہ اعظم کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، ان سے ان کے اپنے محسوسات کو سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ خالق السماوات والارضین
وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأسنى التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. It brings me great pleasure to be present here once again on the invitation of His Eminence Ustad al-Ulama Muhsin Qawm Millat, the benefactor of Ahlus Sunnah, Huzur Sayyidi Mufakkir Islam Allama Qamruzamman Azmi Sahib, Adam Allahu fi udatikum wa hayyakum Allahu hayatan tawilatan mubarakatan fihi. And to be present in the auspicious gathering of the annual Ursi Mubarak and Khatm Mubarak of Hazrat Khawaja Khwajga, the patron saint of the Chishti Silsila and order in India, the gift of Sayidduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to the Indian subcontinent, Atai Rasul, the envoy and representative of the final Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the Indian Muslims, Naibul Mustafa fil Hind, Hazrat Mu'inul Haq wal Millat wal Deen, the supporter and reviver of the faith, religion of Islam, Sayyid Mu'inuddin Hassan Sanjari Hassani radiyallahu ta'ala anhu. The friends of Allah, the awliyaullah, have played a highly significant role in the propagation of the teachings of Islam throughout the globe. And among those awliya and saints that shaped the destiny of the Indian Muslims and changed the course of human civilization in the Indian subcontinent was this towering figure of Tasawwuf, this giant. He originated from Sajistan, from the area of Sanjar, and therefore was known as Sanjari, where he was born and then later migrated to India and resided in Ajmer Sharif. His affiliation is also known as Sajizi, and some of the Arab historians that referred to him as As-Sayyid Hassan As-Sajizi rahimahullah ta'ala, because this is nisbah and affiliation to Sajistan, which is also known as Sistan in the books of geography and history. He was known by and is known by his titles, Khawaja, Ghareeb, Nawaz, which means the one hospitable and kind to the poor.
and Ata'i Rasul, the gift of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. Inshallah, in this time that I have been given, I would like to speak a little about his family background, about his struggle in the way of Allah Almighty and his impact, and about his significant contribution to the propagation of Islam in the Indian subcontinent. He was known as Ghareeb Nawaz due to his selflessness and his service of destitute, impoverished, and distressed people. No one left his door empty-handed. He would not sleep at night until he did not distribute his wealth. Hazrat Ghareeb Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi said in one of his works, a true darwish, a true friend of Allah Almighty is he who adorns the needy in the best of clothes and provides the hungry the best of foods and consoles the heartbroken people. It is said that when he was an infant, in his best attire and dress on the day of Eid, as he proceeded to pray, whilst he was a child, he saw a distressed child in old torn clothes. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, who himself was a child, took off his new dress, which he wore on the day of Eid, and dressed that young beggar in the area of Sanjar, and took his clothes and wore them, and took him by hand and prayed Eid with him. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu, when he was born and he drank the milk of his mother, it is mentioned in various of his biographical accounts that his mother said, when other children would be in his presence and desired milk and there was no provision for milk, my son Hassan Sanjari, my son Hassan, he would spare time for and allow another child to drink my milk. And so from his birth, Hazrat Ghareeb Nawaz, who was a Madar-Zad Wali, as we say in the Urdu language, who in the womb of his mother was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. When he was born and when he would drink the milk of his mother, he would allow other children to drink that milk as well. If we look at the family background, first of all, where he was born in Sanjar in Sistan. I read in one biographical account, the Sultan of Sistan was so respectful of Dargah-e Qadiriyat, of Hazrat Ghaus-e Azam Shaykh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, was so respectful of him and admired him to such a degree. The Sultan of Sistan, which is in Iran today, he asked Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu to visit Sistan. And should Ghaus-e Azam enter Sistan, he vowed that he would write all of the land for Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. This is the area in which he grew up in, a land where the Sultan admired the king of the awliya, a town where the people loved the friends of Allah Almighty. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu was born in the household of wilayah of Allah's friendship. He belonged to the family of Sayidduna Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu. His mother, Wara, the mother of piety, Wara, the mother of Allah wariness, Wara, Mahnur, she was a great friend of Allah Almighty. In fact, there was a close biological connection between Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz and Huzur Ghaus-e Azam Shaykh Abdul Qadir al-Jilani. They were relatives.
in that Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani's father, Sayyid Abu Saleh Jangi Dost, he was the real brother of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz's maternal grandfather, Nana. Hazrat Shaykh Abdul Qadir al-Jilani's father was the brother of Khawaja Ghareeb Nawaz's Nana, but maternal grandfather. So therefore, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz belonged to the family of Shaykh Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi radiyallahu ta'ala anhu. Sayyida Mahnur, she descended from the family of Al-Imam al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma. And his father, Sayyid Ghiyasuddin al-Sanjari, an Allama of his time, the father of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, was a prominent scholar of Sanjar during his time and a great friend and wali of Allah subhanahu wa ta'ala. He was a descendant of Al-Imam Al-Hasan Al-Mushtaba ibn Ali Al-Murtada radiyallahu anhuma. Therefore, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was Najibul Tarafain. From both his paternal and maternal lineage, he was connected in his roots with the blood of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. His mother says that when she carried him, she would hear the dhikr of Allah and tasbih all day coming from her womb. She could hear the child making dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And she says, when I slept at night, I would see dreams in which the awliya would visit me and congratulate me. And she says, when he was born, a light emanated from me, and my entire house was filled with noor on the birth of my son Ghareeb Nawaz, Hazrat Mu'inul Haq wal Millati wal Deen, Sayyid Hassan Sanjari rahmatullahi ta'ala alayhi. She says, a light enveloped my home. His noble father, Hazrat Sayyid Ghiyasuddin rahmatullahi ta'ala alayhi, was a major friend and alim of his time. At a very young age, Hazrat Sayyid Ghiyasuddin, his father, entered Hazrat Khawaja Ghareeb in the maktab, and Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz completed the entire memorization of the Quran by the age of 9. And then some books say at the age of 12, other biographical accounts say before 15, and other accounts say when he turned 15, his father had passed away. His father passed away. By then, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz had completed all of the basic disciplines in the Islamic sciences. Had finished his study of the Arabic, Persian languages, of tafsir, of hadith, of fiqh, of aqidah by the age of 15. When his father passed away, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu was left in inheritance. The assets of his father were two things. He left a grinding mill and an orchard. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz then sustained his life and continued the business of his father in the orchard. But he is called Ghareeb Nawaz for a reason. That he was selfless. His heart was not connected with the possessions and material things of this dunya. A great wali and majdoub visited him, who came from Kunduz in Afghanistan, Hazrat Ibrahim Kunduzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a very famous story and account in his life. This majdoub would not visit anyone. He did not meet anyone. He did not accompany anyone. He did not socialize with people. He always remained in retreat and seclusion. But today he enters the orchard of a 15-year-old Sayyid Hassan Sanjari for a very important reason. When he enters, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz takes him by his hand and seats him
sits him under a tree and presents to him some grapes. Some accounts say that he ate them, others say that he refused to eat them. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz thought in himself, why is it that this wali and this friend of Allah who is a madhoob, why is it that he has visited me? Hazrat Ibrahim Qunduzi Rahmatullahi Ta'ala alayhi took a dry piece of bread from his clothes and he chewed it, and without saying anything he placed it in the mouth of Hazrat Sayyid Khawaja Ghareeb Nawaz Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz says, as I chewed and swallowed the dry piece of bread which Ibrahim Qunduzi had chewed and placed in my mouth, as I swallowed it, a revolution began in my heart. I felt a nur emanate in the depth of my heart, and I was overwhelmed by the spiritual encounter and by the spiritual experience. He became so overwhelmed that Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz said, at that point I realized that the possessions of this dunya are nothing in the eyes of Allah Almighty, in the court of Allah Almighty. And Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz at that point, he made a firm intention that he would continue his pursuit of the Islamic sciences. And he at that point made a firm intention that he would seek the deeper ends of spirituality. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, after this experience of eating the langar of a wali, the langar, a chewed, dried piece of bread which came from the mouth of a waliullah, that changed the state and hal of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, to the point that Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz did no longer want this orchard and did not want anything to do with the dunya. To that point, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, therefore, he gave up his orchard and his grinding mill, and he gifted everything to the poor people. And he began a new journey in the pursuit of higher knowledge. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz then traveled to Bukhara and Samarkand to the seminaries of great ulama, and continued his deeper study of the Islamic sciences for a further 5 years. And he studied with some of the greatest ulama of the time in Bukhara and Samarkand at that time. Among them was Hazrat Shaykh Munawwar Rahimahullah Ta'ala, the author of Shar'ul Islam, a famous book on the teachings of Islam. And among his teachers whom he studied with was Hazrat Shaykh Ashrafuddin Rahimahullah Ta'ala. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz Rahmatullahi Ta'ala alayh was known as Ghareeb Nawaz for this very reason, that he did not hold on to the possessions of the dunya. And whenever he had an opportunity, he would give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He would fulfill the needs of needy and destitute people. And so we see him give up his orchard, which he inherited, and the grinding mill from his father. For what? To continue his pursuit of the Islamic sciences. To continue and complete his study of the Islamic sciences. This shawq, this burning desire to continue in studying the Quran, this burning desire to continue the study of hadith, and to reach the deep gems hidden within them. So Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz is known as Ghareeb Nawaz for this reason. Why is he known as Adai Rasul, the gift of the messenger? He had the blessed opportunity of performing Hajj with his murshid, with his spiritual guide, who was also from the Ahlul Bayt, who came from the location of Haran near Herat in Afghanistan, in Nishapur, sorry. Hazrat Sayyid Usman Haruni Rahmatullahi Ta'ala, also known as Uthman al-Harani radiyallahu ta'ala. Hazrat Khawaja Sayyid Usman Harani is resting in Jannatul Ma'la Sharif in Makkah Mukarramah. The Pir Murshid of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz Rahmatullahi Ta'ala.
Sayyid Usman Haruni rahmatullahi ta'ala alayh and Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, both disciple and Shaykh, they performed Hajj together. And in their journey to Al-Madinah Al-Munawwara, Khawaja Ghareeb Nawaz saw a dream in which he was visited by the best of creation, Sayidduna Muhammadur Rasulullah Arwahuna Fida sallallahu alayhi wa sallam. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam instructed Khawaja Ghareeb Nawaz to travel to India and spread Islam. The following morning, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gifted him a heavenly pomegranate. The following morning when he rose, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was baffled at this dream. He had never visited India, and he did not even know the location of India on the map. So he went to the noble chamber of the Prophet ﷺ, presented his salam, and he asked the Prophet ﷺ to guide him and to explain further and give further guidance as to where he ﷺ wants him to travel to. The following night, a map of India was shown to Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz in his dream. And the city of Ajmer was shown as his final destination. This is somebody who has Persian origins, has traveled through Central Asia, Bukhara, Samarkand, spent 22 years of his life traveling with his murshid, but has never visited India. And now he is being ordered in Al-Madinah Al-Munawwara by the Prophet ﷺ to go and spread Islam in India. At this time, India was ruled by the Hindu Raj, and they worshipped their idols, handcrafted idols. People worshipped fire, people worshipped stars, the sun and the moon, as some books mention. Islam, the first brick for the foundation of Islam, had not been laid as of yet. Nabi alayhi salatu wasalam ordered Khawaja Ghareeb Nawaz to lay the foundation of Islam in India. I will come to this topic inshallah azza wa jal, as how Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz entered India. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu lived in a time when tasawwuf, spiritual orders, were prevalent in the Muslim cities. The Chishti Silsila, for which he was the patron saint in India, the Chishti Silsila actually came from Chisht, which is an area in Afghanistan. And the founder of the Chishti Silsila, who is the seventh great grand murshid of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, Shaykh Abu Ishaq Shami, radiyallahu ta'ala anhu, the seventh great grand murshid. So Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz is not the founder of the Chishti Silsila. In fact, the Chishti Silsila comes from the Silsila Ahmadiyya. It was known as Silsila Ahmadiyya before Abu Ishaq Shami. And this Silsila Ahmadiyya was the spiritual Sufi order of Hazrat Ibrahim bin Adham, radiyallahu ta'ala anhu. Anyhow, this Ahmadiyya Silsila thereafter became known as Chishtiya due to the location Chisht, which is where Hazrat Abu Ishaq al-Shami lived. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was the patron Sufi saint who brought this Silsila into India. And it was the first arrival of Islam and the first foundation of Islam in the Indian subcontinent. But at this time, Baghdad was a center of learning. This was the time when Imam al-Ghazali was still around. This was the time when Shaykh Abdul Qadir al-Jilani was alive. And this was the time, and in fact, Shaykh Sayyid Mu'inuddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayh, he met with Shaykh Abdul Qadir al-Jilani on several occasions. And on one of the occasions, that is when he returned from the journey from Al-Madinah Al-Munawwara, he stayed with Shaykh Abdul Qadir al-Jilani in Baghdad for 2 months, attaining his spiritual grace and his knowledge. Hazrat
Khawaja Ghareeb Nawaz radiallahu anhu met with major awliya of his time. For example, he met with Hazrat Naqshbandi Kubra. He met with the Shaykh of Shaykh Shihabuddin al-Suhrawardi, the founder of the Suhrawardi Silsila, his Shaykh, Shaykh Najibuddin al-Suhrawardi. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz sat with him also. And Hazrat Shaykh Shihabuddin Suhrawardi was a friend of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz rahmatullahi alayh. It is said that once in Delhi, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was sitting with his friend Shaykh Shihabuddin Suhrawardi, the founder of the Suhrawardi Silsila. He was sitting with him, and Sultan Al-Tamash, Shamsuddin Al-Tamash, he passed, and he was young, he was about 12 or 14 years old, the king of Delhi. He was young, he wasn't yet a king. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz he foretold everyone in that gathering, this young boy will become the king of Delhi. This young boy will become the king of Sultan Shamsuddin Al-Tamash, thereafter became the king of Delhi. Such was the vision and firasat of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. Anyhow, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz met with many awliya from many different Sufi orders. Many ulama he had the opportunity to meet. But he was really taken back and really empowered by his encounter with his murshid. That is when he traveled to Nishapur. And he met with Sayyid Uthman Haruni. What did he find in his gathering? Hundreds of ulama and awliya were seated in his gathering. And he was overwhelmed by his presence. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz entered the gathering and sat at his feet and desired to be initiated in his silsila. Hazrat Sayyid Usman Haruni radiallahu ta'ala anhu accepted him in his silsila and initiated the bay'ah. Then Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiallahu anhu was tasked to recite some awrad and wazaif and recite the Quran. Hazrat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hazrat Sayyid Usman Haruni instructed Ghaus Azam to spend one night in spiritual retreat. Just one night. He said, this is sufficient for you. One night. He ordered him to recite Surah Al-Baqarah, Surah Al-Ikhlas in a specific number, salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then he took his hand and he said, oh Allah, accept him. And then Hazrat Sayyid Usman Haruni said, oh Hassan, you have been accepted in the court of Allah. Came the following morning, Hazrat Mu'inuddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayh, spending all night in the remembrance of Allah and with this and busy in this task that the Shaykh had given to him. The following morning when he rose, Hazrat Sayyid Usman Haruni, his murshid, said to him, look up, what can you see? And Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz looked up. He said, I can see the Arsh of Allah. Just one night had this impact in the company of his murshid. What can you see? He said, I can see the Arsh of Allah. He said, look down, what can you see? He said, I can see Taht al-Thara. I can see the center of the earth. Hazrat Sayyid Usman Haruni said, you have not reached your goal yet. You have not reached your goal yet. Then he gave him some more recitals to do. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz completed those recitals. And his murshid said, now look up and tell me what can you see. He said, I can see the veil of glory. I can see a veil of glory. Hijab al-Azamah. He said, your task hasn't completed yet. Close your eyes and open them again. And now his murshid placed his two fingers in front of his forehead like this. And he said, what can you see between my two fingers? Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz said, I can see 18,000 worlds between your fingers. How many? I can see 18,000 universes between your fingers. His murshid said, now your mission is complete. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. The awliya Allah, for them this universe is two steps. Hazrat Junaid Baghdadi, Ala Hazrat in his Fatawa Razawiyya cites, Hazrat Junaid Baghdadi said, this universe is only two steps for me. I can take one step, and if I take the second one, I would leave the universe. If this is the rank
the kashf, the spiritual unveiling, the ilm of the servants of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What do you think the ilm, the kashf and the unveiling of Sayyiduna Rasulullah will be like? ये शान है उनके गुलामों की सरदार का आलम क्या है Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu, with this spiritual power that he gained from his murshid and deep knowledge, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz accompanied his murshid and stayed with him until they reached Makkah al-Mukarramah. When they reached the holy Kaaba, his murshid took him by hand and he said, "Oh Allah, I present to you my life earnings. This person is my life earning. Oh Allah, accept him." Hazrat Sayyid Usmani Haruni said, "Oh Allah, these are my life earnings. This person, Khawaja Ghareeb Nawaz, is my life earning. Oh Allah, accept him." A voice came from the Kaaba, "We have accepted Mu'in." When they went to Al-Madinah al-Munawwara, his murshid instructed him to greet the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He had idhn, a specific idhn, a permission from his murshid to give salam to the best of creation. Now this experience was totally different to what a person would do there in normal circumstances. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz stood in front of the golden chamber and he said, "As-salatu was-salamu alayka." He gave salam to the best of creation sallallahu alayhi wa sallam. A voice came from the noble resting place. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا قُطْبَ الْمَشَايِخِ. Greetings and peace be upon you, O pole of the awliya. Didn't the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. Allah has forbidden for the earth to consume the bodies of the prophets. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam is alive in his noble grave. Our Nabi alayhi salatu wasalam, his body is as fresh as the day he was buried and rested there. And the blood in his veins is rushing through him like it was rushing through him whilst he was on the face of this earth. He heard a response. Now this is, if you are aware of the states, the biographies of the awliya, this has happened numerous times. We can give you mass narrations on when awliya have visited the noble chambers and the Prophet ﷺ has replied to them and they heard it. Imam Abu al-Hasan al-Shadhili, when he visited Al-Madinah al-Munawwara, Nabi ﷺ replied to him, he heard it. Imam Ibn Abd Salam al-Maliki, the author of Al-Qawa'id al-Fiqhiyah, when he went to Al-Madinah al-Munawwara, Nabi ﷺ replied to his salam. Maulana Abdul Rahman Jami. How famous is that story of Maulana Abdul Rahman Jami? The famous story when he visited Al-Madinah al-Munawwara and Nabi ﷺ took out his hand and shook his hand. And this is mentioned by Ashraf Ali Thanwi in the biography of Maulana Abdul Rahman Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. And we have narrations in the life of the Prophet, in the life of the companions also, where a foot emerged from the grave in the hujrah of the Prophet ﷺ and it was fresh. So the awliya have had these encounters. In fact, in the commentary of Sahih Bukhari, Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, he says, many awliya have reported that the Prophet sallallahu alayhi wasallam visited them and they presented their problems to him and he sallallahu alayhi wasallam solved their problems. This is in Fath al-Bari, Sharh of Sahih al-Bukhari. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, didn't people say, how is this possible? Tell me, brothers, what happened on the night of Mi'raj? Didn't more than 124,000 prophets rise from their graves? Didn't they come to al-Masjid al-Aqsa? If it is possible for 124,000, why isn't it possible for Sayyidul Mursaleen? Why isn't it possible for Imam al-Anbiya? Why isn't it possible for them? So the awliya have these encounters. They have these meetings. In fact, if you read the Mi'raj, mashallah, this is the month of Mi'raj also. The Anbiya not only came out of the grave, they prayed behind him. And they gave khutbahs in his praise. Read Kitab al-Shifa and its commentaries. They gave talks in praise of the Prophet in Masjid al-Aqsa.
Hazrat Ibrahim praised Nabi alayhi salam, Hazrat Musa gave a speech, Hazrat all the major Anbiya, they spoke in praise of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They had all passed. Yet they are meeting the best of creation sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu had this spiritual unveiling and had this response from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi, then he traveled to India on the instructions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When he entered, the army of Shihabuddin Muhammad Ghawri, the army of Shihabuddin Muhammad al-Ghawri, who came from Ghazni in Afghanistan, his army was defeated by the Raj. His army was defeated by the Raj, the Hindu Raj. And his army was returning to Afghanistan. Defeated. They were not able to conquer Punjab and take control of India. So they were leaving as Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was entering. They met. The armies discouraged Khawaja Ghareeb Nawaz from proceeding to Punjab. Hazrat Khawaja Ghareeb, and they told them of the state. They said, we were defeated in the battle. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz replied, and he said, you entered Punjab relying on your swords. Listen to his sentence. This is mentioned in his biographical accounts. You entered, but he said to the army of Muhammad Shihabuddin Ghawri, Muhammad Shihabuddin Ghawri, the first Muslim king in India, who laid the foundation by the du'as of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. You know where he's resting? In Pakistan. You know Gujar Khan? Near Gujar Khan there's a place called Suhava. Near Suhava, he's buried in Suhava, the first Muslim king. Anyhow, Hazrat Shihabuddin Ghawri's army discouraged Huzur Ghaus Azam from proceeding to Punjab. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz replied, and he said, you entered Punjab relying on your strength and your sword. We will enter Punjab relying on Allah Almighty. And so Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz passed through Jahlam, the Darya of Jahlam, proceeded to Lahore, arrived in Lahore. Now, he arrived in Lahore for a reason. For a reason. And that reason was to pay his respects and to draw spiritual grace and faiz from Hazrat Data Ali Hujwairi rahmatullahi ta'ala. When he left Baghdad, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani instructed Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz to go to Lahore to visit the Mazar of Hazrat Data Ali. And I have read in one biographical account the words Shaykh Abdul Qadir Jilani used when he left. He said, beware of the lion who sits in Punjab. Beware of the lion who sits. Words of Shaykh Abdul Qadir Jilani mentioned to Shaykh Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. Said, beware of the lion who sits in Punjab. Who is this lion who sits in Punjab, who rests in Punjab? Hazrat Dada Sahib rahmatullahi ta'ala. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz sat at his mausoleum, at his shrine for 40 days. Those who have visited Lahore, you know there is a Chillaga, Khalwat Qadah, where Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz sat. It's preserved till today. 40 days Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz sat in spiritual seclusion and retreat, attaining the spiritual grace and gaze of Hazrat Dada Sahib rahmatullahi ta'ala. And when he left saying, Ganj Bakhsh, Faiz-e Alam, Mazhar-e Noor-e Khuda, Naqisara Pir-e Kamil, Kamil-ara Rahnuma. We heard Dr. Muhammad Iqbal, one of his lines also which he said regarding Sayyid-e Hujwair Makhdoom-e Umam, Marqad-e-u Pir-e Sanjar Ra Haram. That Sayyid-e Hujwair, Data Ali Hujwairi's maqam, his maqbara, where he rests today, was the qibla, was the spiritual haram for Sayyid-e Sanjar, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz rahmatullahi ta'ala. Hazrat Khawaja Muinuddin Chishti Ajmeri, then he foretold the Muslims that soon Raj will be captured. Soon Raj will be captured. Soon Raj will be captured. Then came a time when the Muslim army defeated the Raj's army and he was captured. And the first foundational brick for Islam was laid
by the army of Shihabuddin Ghori, by the dua and nazar and spiritual grace of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz rahmatullahi ta'ala. Foundations of Islam were raised in India by the awliya Allah. Then he proceeded to Delhi. From Delhi he went south to Ajmer Sharif. That was his final destination, which Nabi alayhi salatu wasalam had ordered him to travel to. When he arrived in Delhi, he was with his murshid, Sayyid Usmani Haruni radiyallahu ta'ala. And in Delhi he met with many awliya and many friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Many people entered the fold of Islam because of his wisdom and because of his spiritual grace. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz sat in Delhi and he began propagating Islam. His words not only penetrated minds, but they penetrated souls and hearts. And he won the hearts of the people of Delhi. The first people to enter in his propagation of Islam into Islam were the people of Delhi. The Raj became extremely worried that he was losing grip on the people. He became extremely worried that people were leaving the Hindu faith and they were entering his religion. So they tried all sorts of tricks on Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala. Later in Ajmer he faced worse scenarios, greater challenges with the people of Raj and how they tried to defeat Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz in his propagation of Islam. But Allah's madad was with him. Allah's help was with him. Remember when he entered, what did he say to the army of Shihabuddin Ghori? He said, you entered relying on your swords. My tawakkul is ala Allah. My reliance is on Allah subhanahu wa ta'ala. He did not enter India with a sword. He entered with the power of spirituality. He revolutionized the lives of people in Delhi. And then he left, he deputized Hazrat Khawaja Qutbuddin Bukhtiyar Kaki, his Khalifa A'zam, the one who took mostly benefited from him, Hazrat Khawaja Qutbuddin Bukhtiyar Kaki. He deputized him in Delhi and then proceeded to Ajmer Sharif. When he arrived in Ajmer Sharif, there's a famous story that he sat under a tree where the Raj's servants would take care of the camels of the Raj. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was forced to get up. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz said, I will get up, but the camels will remain sitting. I will stand, but the camels won't stand up. So he left, and the camels sat down. The servants of the Raj tried to lift and move the camels, but the camels would not stand. All night, they remained worried. One of the wise men among them said, look, we have broken the heart of somebody very special. We have forced somebody to leave this tree. We must go back to him and apologize. So they went to Hazrat Khawaja Sahib, who was on top of the mountain at the time. And Hazrat Khawaja Sahib said, I forgive you. Go, your camels are standing. Go back, your camels are standing. When they returned, they found that the camels had stood up. After a whole day, they hurt the heart of a wali. They came to apologize, and the wali said, go back. Your camels will move. They're standing now. Go. And he forgave them. Hazrat Khawaja Sahib rahmatullahi ta'ala alayhi, he sat in Ajmer Sharif. He began his propagation of Islam there too. And he won over hundreds and thousands of hearts. So much that the Raj thought he was a magician. They actually thought, because sorcery and black magic was prevalent in India at that time. It was widespread. It was practiced widely. They thought that he is a really big black magician and that nobody is able to defeat him because he's winning hundreds and thousands of people. But they didn't know that he had Rabbani support. He had Rabbani support. Rabbani madad. He had Allah's madad with him. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz was so influential. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, one story about assassinating. A person came with a dagger, hiding his dagger. He came with the intention to assassinate Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. And he pretended to be a Muslim devotee of the Shaykh. So he came very respectfully. He sat in front of the Shaykh. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz looked at him. And he said, forget your devotion. Do what you have to do. These were his words. Forget your devotion. Do what you have to do. Immediately he threw his dagger, placed his hands on the hands of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz and recited the Shahada.
There is a hadith of the Prophet ﷺ, اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Beware of the vision and the foresight of Allah's perfect friend. For indeed he does not see with his own light, he sees with the light of Allah subhanahu wa ta'ala. They say when you sit among the ulama, those who are experts in the Quran and Hadith, then you sit with the rulers, politicians, you control your body, your limbs. They study the movements of your body. And you sit with the ulama, you control your tongues. Because they will listen to what you say and they will place judgments on your statements. And you sit with the awliya, control your hearts and your thought processes. Because the awliya, their eyes penetrate through the depth of your soul and they know your states of your hearts. This is from a sound hadith of the Prophet ﷺ. اتقوا فراسة, this is called firasa. اتقوا علم ينكشف به الغيب بتفرس آثار الصور. As Mullah Ali Qari said in Kitab al-Ilm in the Sharh of Firasa. What is Firasa? It is to study the outside signs of something and then reach the hidden, unrevealed signs by looking at the outside symptoms and realizing what is hidden behind those symptoms. This is Firasa. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz looked at him and knew immediately that he has come with the intention of assassinating him. The Raj sent very powerful people to Hazrat Ghareeb Nawaz in order to defeat him. For example, he sent the Hindu guru, who was the main Hindu guru of Ajmer, and all the people of Ajmer believed in him and looked up to him and followed him. When he came to Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, he had not seen him, but he had heard that he was taking over. Hundreds and thousands of people were entering Islam. So hundreds of people were leaving Hinduism and entering Islam. So in order to defeat and stop Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz from his propagation, they prepared an army. And they intended to force him in exile outside of Ajmer Sharif. But he had never seen Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. He came with his army carrying a sword, the Hindu guru. His followers with him. And Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz looked at him. One gaze only. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz gazed right into his heart and penetrated right through his eyes and penetrated his heart. All biographical accounts mention this, that as soon as Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz gazed through his eyes, he melted the Hindu guru's heart. The Hindu guru dropped his sword, stopped the army and said, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد. What is this? اتقوا فراسة المؤمن. This is فراسة المؤمن. You know in Urdu say, नजरे वली में वो तासीर देखी. नजरे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर. As the Khawaja Ghareeb Nawaz changed his state, the Hindu guru of Ajmer, he accepted Islam. And then the Raj thought, look, if he's converted the Hindu guru, he must be a magician. So he sent his biggest magician to Hazrat Khawaja Ghareeb. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz named the Hindu guru Sa'di. Named him Sa'di. By the way, Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz met with Hazrat Shaykh Sa'di, the author of Bostan Gulistan, in Delhi. When they met with Sultan Shamsuddin Al-Tamash, Sayyid Usmani Haruni was present. They met with Sahib Bostan Gulistan, Shaykh Sa'aduddin Shirazi. Shaykh Sa'di Shirazi. He named him Sa'di. The Hindu guru became a Muslim. Then they sent a magician and he tried all his tricks that he had. That famous story of Sa'di, this was the same Hindu guru, which Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz gave him a cup and said, go and empty the reservoir of Ajmer and fill this cup up with the water. How big is a cup? How big is a reservoir? How do you think this is going to be possible? Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz showed them a miracle. That he was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And that he was given Rabbani power. And that they could not defeat him. He was not a magician. He emptied the entire reservoir of Ajmer into one cup. Entered it, placed it all inside. And now the people of Ajmer are in need of water. That was the only resource for water. So they were forced to come to Khawaja Ghareeb Nawaz to say, look, please stop what you're doing. We need water.
the camels are dying, our animals are dying. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz then returned the cup. And the Sa'di, the same Hindu guru who accepted Islam, he turns the cup upside down and the entire reservoir is filled with water again. How is this possible? This is karamat. Believing in the spiritual marvels and miraculous happenings of the awliya is from the ijma'i and agreed upon tenets of Sunni faith. Anyone who denies the karamat of the awliya is outside the fold of Ahl Sunnati wal Jama'ah. We believe that the karamat al-awliya haqqun. We study in all of our books of aqidah. The karamat of the awliya are true. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz then converted him also. That magician also turned to Islam and became a Muslim. The Hindu guru of Ajmer became a Muslim. The biggest magician became a Muslim. And then the army of the Raj was defeated and Islam spread. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala anhu spread Islam through his powerful spiritual powers and through his spiritual teachings, through his akhlaq, through his charity, through his selflessness, through his yaqeen and trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Hazrat alayhi rahmah, because no gathering is complete until we don't mention our Imam. Imam Ahl Sunnah, Mujaddid Deen wa Millat, Hami Sunnah, Mahi Bid'at, Malhaz Anzar Nabuwat, Azimul Martabat, Rafi'ud Darajat, Ashah Imam Ahmad Raza Khan, Qadi Fazil Bareilly, Rahmatullah alayh visited Ajmer Sharif numerous times. This is mentioned in Safar Namai Ala Hazrat, which was recently published by Dr. Ghulam Jabir Shams Misbahi. Numerous times. We have 2 full accounts of his visits. You should read this book. New book published on the 100th course of Ala Hazrat alayhi rahmah. Ala Hazrat traveled to Bengal. Ala Hazrat traveled to Bangladesh, Calcutta. Ala Hazrat traveled to Karachi. Ala Hazrat traveled to Ajmer also. Ala Hazrat traveled to Bombay. All these journeys are written in this book. Ala Hazrat alayhi rahmah traveled to Mumbai. He had so much admiration and so much love for Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. He says, Ala Hazrat himself says in Sharh Qasida Iksir Azam, listen to this very interesting thing. Ala Hazrat says, my eyes, due to excessive reading, my eyes became weak. So weak that I was seeing blurry things, I couldn't read anymore. So Ala Hazrat alayhi rahmah says, I sat up one night and I made Fatiha. I recited Fatiha for the soul of Mahbub Ilahi, Hazrat Khawaja Nizamuddin Awliya of Delhi. He is the great grand student and disciple of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. Disciple, grand disciple of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. Ala Hazrat says, I made Fatiha to his soul and I done istighatha, I called upon him for help. He said, I went to sleep. Ala Hazrat is saying this. In Sharh, he writes this in Sharh Qasida Iksir Azam. He said, I went to sleep and what do I see? I see a dream. Ala says, I am sitting in Ajmer Sharif. And the grave of Hazrat Khawaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri opens. And Hazrat Khawaja's blessed body rises to the top. Then Allah describes his hair, his length, his body color, his clothes, describes. And then Allah Rahmah says, some particles of mud and dust from his grave made contact with my eyes. Yeah? Some particles of mud from the mazar and qabr mubarak of Khawaja Mu'inuddin Chishti, my dream. He says they made contact with my eyes. He said, I woke up in the morning healed and cured. Woke up in the morning healed and cured. Shifa from the grave of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. In fact, once when he went to Ajmer Sharif, you heard that famous Hazrat Allama Maulana Arshad Misbahi Sahib has been enlightening you with the Seerat of Allah. I'm sure you know this story. When Ala Hazrat Rahmah came off the train to pray Maghrib Namaz and the train wouldn't move forward. You heard this story? Ala Hazrat came off the train to pray Jamaat properly. Namaz Maghrib, prayer of Maghrib. And he prayed with full adab and sunnahs and mustahabat and the train wasn't moving forward. It was time for the train to leave. I've been to your train stations in India. The trains are a mile long. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz radiyallahu ta'ala Hazrat alayhi rahmah came off the train. This story about him coming off the train and the train not moving, this being a miracle, this happened on his journey to Ajmer Sharif. Now a lot of people don't know what actually happened after that. I'd like to share this with you because it's very relevant actually. When Ala Hazrat came back, when Ala Hazrat finished his prayer, this train master, his name was Robert. He was an Englishman, he was from the UK. Robert
Allah, he met Allah and Allah has said to him, now the train will move, don't worry. Now the train will move. They had tried everything. They knew that this is not a mechanical fault. There's something more deeply happening here. And that was that a wali Allah was praying his salah. A wali of Allah was praying his salah off the train. And so the train didn't move. Robert came to Ala Hazrat alayhi Rahman, this English person who was the train master, and he met Ala Hazrat alayhi Rahman. And Ala Hazrat said to him, you know, the train will move now, don't worry. As soon as Ala Hazrat got onto the train moved. They arrived in Ajmer. The following morning was Jummah. This is the part a lot of people don't know. Following morning was Jummah day. The Diwan of Ajmer Sharif invited Ala Hazrat for a talk on Jummah. And in the Shah Jahani Masjid of Ajmer Sharif, which is the Masjid of the Dargah, Ala Hazrat gave a few hour lecture, several hours the books say, regarding Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. In this gathering was present Nizam Haider of Dakkan. The Nizam Haider of Dakkan was sitting in this gathering. They would visit the Urs of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz from Dakkan, Hyderabad every year. The Nizam of Hyderabad, Dakkan was so impacted and so overwhelmed by the speech of Allah, which was several hours before Jummah, and all of Ajmer gathered for this. And the people of Ajmer say, and this is documented, we have not seen anyone enter Ajmer with so much adab and leave Ajmer with so much adab with which Ahmad Raza came. Allah gave several hour lecture before Jummah. Nizam of Hyder of Dakkan was so, the ruler of Dakkan, Hyderabad, was so influenced by Allah Hazrat's speech and emotionally taken back that he met Allah Hazrat Rahmah and he offered Allah Hazrat to become the most senior alim of Hyderabad. There was an award called Sadrus Sudur, the Sadrus Sudur al-Mamlaka. He wanted to gift Allah Hazrat Rahmah the most senior position of the ulama of Hyderabad if Allah Hazrat accepts his invitation to Hyderabad. But however, Allah Hazrat Rahmah didn't travel to Hyderabad. Robert, the following day, took the same train with 9 members of his family and arrived in Ajmer, followed Allah Hazrat Rahmah. Robert, the train master from the United Kingdom, a non-Muslim, a Christian. He sat through the talk of Allah Hazrat Rahmah, he spoke Urdu. He sat through the speech of Allah Hazrat Rahmah, and at the end of the Jumu'ah, Robert went up to Allah Hazrat Rahmah. He said, "You recognize me?" He said, "What happened yesterday was out of ordinary. And I know you were a man of God. And what happened yesterday was spiritual power. Therefore, I want to accept your faith." 9 members of his family and Robert himself accepted Islam in the hands of Allah Hazrat. Allah Hazrat named him Abdul Qadir. And then Allah named Robert Abdul Qadir. Then Allah Hazrat Rahmah advised him, gave him some nasiha. And this is the whole nasiha is a whole paragraph. Wonderful things Allah has said to him. Pray your namaz, make sure you learn Arabic and recite the Quran. Nasiha to a new Muslim. And 9 members of his family. English family. On the hands of Allah Hazrat accepts Islam in Ajmer Sharif. Allah Hazrat Rahmah now, when he finished his nasiha, he said, "Go back to the United Kingdom and do service of this deen." Now, I'm going to, inshallah, I have the mission to find this person and to see where he's resting. Because in that biographical account it says, Abdul Qadir, who was Robert, returned to the United Kingdom and he done great work for Muslims in the United Kingdom. This is mentioned in that book. I want to know who this Robert is, inshallah. If you have any knowledge of Muslims who came, early Muslims who came to the United Kingdom from the Indian subcontinent, please let me know. Please be in touch, inshallah. That man accepted Islam in the hands of Allah in Ajmer Sharif. At the Dargah of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. I would like to finish now by this one malfuz, one thing, one aphorism, one wisdom of Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz. And this is so relevant today, so pertinent. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz, one of his nasihas was that saying La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah for 100 years will not take you out of disbelief. I repeat. Hazrat Khawaja Ghareeb Nawaz said, saying
La ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 years. Saying this, uttering this for 100 years will not take you out of kufr. But saying Muhammadur Rasulullah once will finish the kufr of 100 years. Saying La ilaha illallah, La ilaha illallah for 100 years will not finish kufr, will not end hypocrisy, will not end disbelief, infidelity. What will end disbelief and bring the light of Iman in your heart is saying Muhammadur Rasulullah once. Listen to his words, the contrast he done. He said saying La ilaha illallah for 100 years will not end disbelief. Saying Muhammadur Rasulullah once will end the disbelief of 100 years. That means belief in Sayidduna Rasulullah. Arwahuna fidah is the pivot of our Iman. Is the center of our Iman. Is the nucleus of our Iman. You can say La ilaha illallah 1,000,000 times until you do not say Muhammadur Rasulullah, you will not be saved on the day of judgment. And I say this because of perennialism, the fitna of unity between religions, the fitna of perennialism which is creeping into and actually promoted right now in academic and influential academic circles of so-called Muslims who are promoting this on the name of tasawwuf, on the name of spirituality. He is the king of the saints. He is the ruler of the awliya, the king of the awliya. Khawaja Ghareeb Nawaz Sayyid Hasan Sanjari, he says, until Muhammadur Rasulullah is not uttered and believed in, your kufr cannot come to an end. You must believe in the finality of the Prophet ﷺ, Khatmun Nubuwwah, that he is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And until you do not believe that, you cannot enter the gardens of Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone who believes and says that Christians after the Prophet ﷺ came, this is a part of our faith and from the necessities of faith. Anyone who says that Christians will go to Jannah as well, even though they don't believe in the final Prophet. And Jews, ask those Jews, do they consider Muslims will go to Jannah? They will say no. Christians won't say Muslims will go to Jannah. It is our belief. We believe that salvation is for Islam, and we will see on the day of judgment. If somebody argues with you, say we will meet on the day of judgment. We will meet on, that's a simple answer. We will meet on the day of judgment. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. The deen of Islam and the message of Rasulullah and the final book is the final message of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever, whether he is a Christian or a Jew, with all due respect, it is our faith to express our faith without instigating hate or hatred or harming anyone. We say salvation, just as they claim salvation for their faith. We claim salvation only for Muslims on the day of judgment. Do not promote perennialism in the name of Sufism. Do not promote perennialism in the name of the Sufiya and the awliya. This is ilhad, this is disbelief. And the Sufiya never promoted disbelief. I finish with the words of Hazrat Khawaja Sahib again. Listen to them, memorize them, teach your children inshallah, and you will save your iman for generations. Hazrat Khawaja Nawaz said what? Saying La ilaha illallah for 100 years won't take you out of disbelief. But saying Muhammadur Rasulullah once will finish the disbelief of 100 years. नारे तकबीर, नारे रसालत। आप हजरात ने हजरत ख्वाजा खाजगान की हयात बहुत तफसील से समाअत फरमा ली। बड़ी खुशी हो रही है, ख़ास तौर पे एकेडमिक अंदाज से, इल्मी अंदाज से और तरतीब के साथ। लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। मंगल को, ट्यूसडे को इशाबाद एक नाज शरीफ और एक तकरीर। नाज शरीफ कारी साहब की होगी, तिलावत तकरीर मेरी होगी। आएंगे आप लोग, नहीं आएंगे? चलिए, उस रोज़ इंशाल्लाह लंगर भी होगा। और चूँकि वही नाइट हजरत के विसाल की, इसलिए अगर हम प्रोग्राम बनाते, लेकिन अब यकीनी हो गया है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मंगल को होगा, ट्यूसडे को इशा के बाद फ़ौरन। और मुख्तसर प्रोग्राम होगा, लंबा नहीं होगा, ताकि हम ईसाले सवाब कर सकें हुज़ूर ख्वाजा खाजम के नाम से। उस वक्त जबकि पूरी दुनिया में हो रहा होगा, हम भी उसमें शरीक हो सकेंगे। आप ये काम करें
کہ ابھی سے قرآن عظیم پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھیں، اور بھی جو نیک کام کرنا چاہیں، اللہ کے راستے میں دینا چاہیں، مسجد کے لیے دینا چاہیں، تو اس رات کے لیے مخصوص کر لیں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ضرور دے، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے تاکہ سال ثواب میں شامل کیا جا سکے۔ آج جو کچھ ہوا ہے، قرآن مجید 3 مرتبہ مکمل ہوا ہے، سورہ یاسین 63 مرتبہ، سورہ ملک 63 مرتبہ، 1 لاکھ مرتبہ درود شریف، اور آج کے لنگر کے شیخ منام دعوت بھائی کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ ان کے والدین کی مدد فرمائے، کاروبار برکت عطا فرمائے، اپنے فضل خاص سے نوازے۔ بھائی فاضل حسین پاکستان میں ICU میں بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ شفا فرمائے۔ آصف اقبال کے لیے دعائیں صحت کیجیے۔ مولانا اسحاق صاحب کی بہو ابھی تھوڑی دیر پہلے وفات پا گئی ہیں، ان کے دعائیں مفت کیجیے۔ ان کے جنازہ کا اعلان انشاءاللہ کل کیا جائے گا، یعنی کل نماز ظہر کے بعد ہوگی انشاءاللہ ان کی جنازہ۔ یعقوب بھائی فوجدار کے اہلیہ محترمہ کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خاندان کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ابو چندہ جیب خالی کی جو بھی آپ پاس ہے مسجد کی تعمیر کے لیے، اور ٹیوزڈے کو خواجہ اعظم کے نام پر جو بھی آپ لا سکیں گھر لے کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں بھری ہوئی جیب کے ساتھ آیا کیجیے، اللہ آپ کا گھر بھرا رکھے گا۔ مسجد میں کبھی خالی جیب کے ساتھ مت آیا کیجیے، بھری ہوئی جیب کے ساتھ آیا کیجیے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرق البدر علینا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السلول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجمع الغفيرا فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد परवरदिगार आलम खुदाए वहदो कुद्दूस पालनहार हकीकी मौलाए बेनियाज रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम गफूर रहीम रहमान रहीम जिस कदर कुरान अजीम पारा है कुरान आयत कुरानिया दरूद पाक पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया है अल्लाह और जो कुछ लंगर तैयार किया गया है इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा अल्लाह इन सब का सवाब हुजूर सैयद आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम गुनहगारों की तरफ से हदिया है अल्लाह कबूल फरमा उन पर सरकर तो हम जुमला सहाबा कराम जुमला अहल अतार और जुमला औलिया कराम की अरवाहियत वज़ारत को तमाम बिलखुसूस सैयदुना गौसुल आज़म सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर दातागंज रहमतुल्लाह तआला दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला बहुत इतना ख्वाजा खाजगान अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा अहमद अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि को पाक होता फरमा उनके सिलसिले के सारे अकाबिर को होता ख्वाजा बरकत का की बाबा फरीद शरीफुल्लाह क़मरुज़म्मन रहमतुल्लाह अलैहि का होता फरमा ये अल्लाह उनके सदक़े और तौफ़ील में जितने भी हाज़रीन हैं इन सब के वालिदैन की रूह को अता फरमा हम सब वालिदैन की रूह को अता फरमा ये अल्लाह भाई याकूब साहब की अहलिया की रूह को अता फरमा उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद की अरवाह को अता फरमा परवरदिगार खुदा क़दीर जब्बार और इज़्ज़त हम सब को औलिया कराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह हमें दीन और सुन्नत के कायम रख सरवर कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमा औलिया कराम की अक़ीदतों को हमारे दिलों का मामूरा बना दे सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदी व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।